اکثر زندگی تمہیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ تمہیں اپنے غم اور دکھ تاریکیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں اور تم مدد کے لیے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ کوئی امید کی ایک کرن تمہاری اندھیر زندگی میں اجالے بکھیر دے۔ تم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری نگاہیں نشانیوں کو تلاش کرتی ہے اور تمہارا دل سوالات کرتا ہے تم سے کہ اللہ کی مدد کب اور کیسے آئے گی۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی۔ میں جانتا ہوں یہ وقت بہت مشکل ہوگا، تم یقیناً مایوسی میں بالکل ڈوب چکے ہوگے۔ مت گمان کرو اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا اور اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کا۔ صرف ایک دفعہ سوچو، وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی، وہ تمہاری زندگی کی ایک ذرا سی ضرورت پوری کیوں نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن آج ہماری بے بسی ہمیں ڈپریشن میں لے گئی ہے۔ آخر مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے پہاڑ زمین ایک کر دیے، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا۔ تم کیوں گھبرا گئے؟ تم کیوں مایوس ہو گئے؟ تم کیوں ڈاؤٹ میں آ گئے؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیوں شک میں آ گئے؟ وہ تمہاری سوچ سے کئی بڑھ کر تمہیں نوازتا ہے، وہ تمہارے غم کے سجدوں کو خوشیوں میں بدل کر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مفید اور سچی تعلیمات روزانہ ملے جس سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے تو ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب لازم کریں۔ شکریہ۔